سہیل صاحب ہارڈز HARDS ہارڈز، یہ ہارڈز کیا ہے؟ سر یہ ہیومنٹیرین ایکشن فار رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی یہ ادارہ ہے. اوکے. یہ ادارہ کچھ سال پہلے میں نے جب وہاں سے ریزائن کیا ہے ان کے ساتھ جوزف صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے بڑا ولنگلی ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں نے ریزائن کرنے کے بعد پھر اس ادارے کو بنایا. ہارٹس اس کی شارٹ فارم ہے HARDS. اس میں ڈیولپمنٹ پر، اویئرنیس پر اور لیگل ایڈ کے حوالے سے ہی کام ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے بڑی اچھی ٹیم دی ہے اور اس میں ہم بڑا سکسیزفلی جتنے بھی ہائی لائٹڈ کیسز ہیں ان دنوں میں وہ موسٹلی جو ہے وہ ہارٹس ادارے میں ہیں. سہیل صاحب ایک لمبا عرصہ آپ نے ایک بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا، انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے کام بھی کیا، بہت سے ممالک میں آپ نے وزٹ بھی کیا. اب ہارڈز جو ہے، جو آپ کا اپنا ذاتی ادارہ ہے اور ذاتی پروجیکٹ ہے، کیسے آپ اس میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس ادارے میں بھی مجھے بڑی عزت اور رسپیکٹ تھی میرے پاس. میں ایک کی پوسٹ پہ رہا ہوں، میں مینیجریل سارا کام میرے پاس تھا، ایڈمن آفیسر تھا اور 18 سال اسی پوسٹ پہ رہا ہوں، ایڈمن فائنانس آفیسر تھا. ابھی بھی اگر میری فیس بک پہ آپ دیکھیں گے تو وہ ساری ریکارڈ میں ہے ساری چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ لیگل ایڈ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس پہ، سوشل انٹیگریشن پہ کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیکل پہ بھی کام شروع کیا ہے. مختلف ڈائنامکس میں جو ہے ادارہ ہارٹس جو ہے وہ کام کر رہا ہے. سہیل صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ جو پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں، مظلوم ہے، ان کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں انصاف دلانے کی، اور یہی ہمارا عزم ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دا ٹروتھ نیوز جو ہے اس کا بھی یہی موٹو ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو جو انصاف سے محروم ہیں، مظلوم ہیں، محکوم ہیں، ان تک جو ہے ہمارا میسج پہنچے اور ہم ان کی آواز لے کے مقتدر اداروں تک پہنچائیں. ایک خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی ہیں کہ خدا پاک آپ اس کام میں اور زیادہ آپ کو سرفرازی دے. میڈیکل کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ، اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں ناظرین کے لیے. طارق صاحب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اس میں میں بتا دوں کہ ہم، جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، تو یہاں پر میڈیکل کے لیے حکومت پاکستان، خاص کر پنجاب حکومت بڑی فیسلٹیز دینے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور بہت حد تک اس نے فیسلٹیز میڈیکل کے حوالے سے لوگوں کو دی بھی ہیں. لیکن پھر بھی ٹریٹمنٹ کے لیے فنانشل کرائسس میں لوگ رہتے ہیں، بڑا فقدان ہے. لوگ ٹائم پر اپنا علاج نہ کروانے کی وجہ سے بہت سی اموات جو ہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں. اس میں ادارہ ہارٹس نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ہم 15 سے 20% تک اس کو پیشنٹ کو کہتے ہیں یا اس کی فیملی کو کہ وہ پے کر دے، اور 80-85% جو ہے وہ ادارہ پے کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا 10 لاکھ کا علاج ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ 15 سے 20% جو ہے وہ اس پیشنٹ نے دینا ہے اور اس میں 80-85% جو ہے وہ ادارہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو تقریباً موسٹلی پورے پاکستان کے لیے یہ فیسلٹی ہے. اس میں کسی بھی مذہب کا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ہو، وہ پاکستانی ہونا چاہیے، وہ مسلم ہے، مسیحی ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے، رنگ نسل سے ہے، اور وہ پاکستانی ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ سہولت ہے اور یہ ہم نے پروجیکٹ پورے پاکستان کے لیے رکھا ہے. ہمارے MOU سائن ہیں EFU کے ساتھ، اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اور ڈفرینٹ جو ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہیں، اور ہم ان کو ہیلتھ کارڈ دے دیتے ہیں. جس طرح صحت کارڈ تھا، اب وہ تو صحت کارڈ تو بند ہو گیا ہے. اس میں بہت سی سہولیات ہیں
اور بہت سے ہم نے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کروا دیا ہے، بہت سے کینسر کے، ڈائلسس کے، ڈیفرنٹ جو بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، بڑے پریشان ہیں، ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا اپنے ادارے کے ہیلتھ کارڈ کے وسیلہ سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہارٹس جو ہے یہ واقعی بڑے ہارڈ کام کر رہی ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس آرگنائزیشن کو، اس کے تمام جو ممبران ہیں ان کو آپ اپنی دعا میں رکھیے، چونکہ انہوں نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہارڈشپس لوگوں کو پیش آتی ہیں ان کو سرے سے ختم کرنا، صحت کا مقام ہو، قانون اور انصاف کی بات ہو، ظالم اور مظلوم کی بات ہو، آجر اور اجیر کی بات ہو، ہر معاملے میں ہارٹس جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور اس بات کے لیے ہم جناب سہیل حابل صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ابھی میں اس میں طارق صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینیورشپ کا ایک پروگرام ہے، جو بچے چائلڈ لیبر ہے، جو بچے دکانوں پہ کام کرتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل مکینک ہے یا بیوٹی سلون، ٹینڈر ایج بچے جو ہیں 8 to 17 16 تک جو بچے ہیں، ان کو جو ان کے استاد ہے یا جو اونر ہے شاپ کا، وہ اتنے پیسے نہیں دیتا، 100 50 200 روپے تک دیتا ہے۔ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم منتھلی ان بچوں کو کچھ فنانشل سپورٹ کریں۔ ہمارے جو انٹرنیشنل نیشنل دوست ہیں، ویل وشر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ ہمیں اس کے لیے فنڈز بھی دیتے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اس میں بچے کی جب فنانشل سپورٹ تھوڑی ہو جاتی ہے تو پھر بچہ دکان سے بھاگتا نہیں، وہ پورے دل لگا کے کام سیکھتا ہے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب وہ کام سیکھتا ہے تو اس میں پھر جب وہ کام کاریگر ہو جاتا ہے، اس میں پاکستان پاورٹی ایویلیشن فنڈز ہے، PPA ہے، وفاقی ادارہ ہے حکومت پاکستان کا، اور ساتھ ہنر فاؤنڈیشن ہے۔ ابھی میں ان کے ساتھ مارجنلائز کمیونٹیز کو امپاور کرنے کے لیے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں ہم، ادارہ ہارٹس۔ ابھی کل PC ہوٹل میں PPAF نے ہمیں ادارے کو ایوارڈ بھی دیا ہے ان سروسز پہ۔ تو ان اداروں کے بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مارجنلائز کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، پیغام پاکستان، صاحبان پاکستان، یہ سارے وفاقی ادارے ہیں، یہ اپ لفٹ کرنے کے لیے، امپاور کرنے کے لیے ادارہ ہارٹس کو اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں، تاکہ یہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے اس کو امپاور کیا جائے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، تاکہ یہ کل کو اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا ایک اسٹرانگ پلر، ایک سہارا بن سکے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور ہمارا چونکہ دا ٹروتھ نیوز کا یہ عزم ہے کہ ہم آپ کو جن فورمز پر آپ کی رسائی ممکن نہیں، ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم ان فورمز تک آپ کی رسائی کو ممکن بنائیں۔ سہیل صاحب نے جتنے اداروں کا ذکر کیا، اگر آپ کو ان اداروں کے متعلقہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو تو آپ دا ٹروتھ نیوز کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سہیل حابل صاحب کا نمبر ہم اسکرین پہ دیں گے، آپ ان کو وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی تنظیم کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی جتنی محرومیاں ہیں، معاشرے میں جتنی تلخیاں ہیں، معاشرے میں جتنی پریشانیاں ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے، تاکہ ہر کسی کو آزاد اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا رائٹ ہے۔ اور میں سہیل صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اس سارے سناریو میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس میں سوری، میں آپ کے کویسچن سے پہلے یہ بتا دوں کہ ادارے کو آرگنائز کرنے میں، ادارے کو چلانے میں، رننگ میں میرے دوستوں کے ساتھ ساتھ، میرے ویل وشرز کے ساتھ ساتھ میری فیملی نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا، خاص کر میرے بھائیوں نے، میرے والد صاحب نے۔ ایک میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، UK میں ہے، ایک دبئی میں ہے، پاسٹر عامر شیر، اس کا چرچ ہے وہاں پہ، اور جو ادھر میرے بھائی صابر اور دوسرے محبوب، ان میرے چھوٹے بھائیوں نے میری بہت سپورٹ کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دور میں اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دوست، آپ کے ویل وشرز آپ کی لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں،
آپ کے اگر سنسیئر ٹیم مل جاتی ہے، کمیٹیڈ ٹیم مل جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے، اور اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور ان سارے لوگوں کی شکر گزاری کرتا ہوں جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں، تاکہ میں اپنے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکوں۔ جی سہیل صاحب، میں اس بات کے لیے بہت زیادہ کنونسڈ ہوا ہوں کہ آپ کو گھر سے ہی ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ میسر آئی، اور یقیناً ناظرین، جب آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ فلاح کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو یقیناً بہت سی رکاوٹیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، بعض اوقات خاندان سے ہی آپ کو رکاوٹیں جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں، لیکن اس حوالے سے سہیل صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ان کے خاندان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کے والد محترم کا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں اپنے خاندان میں سیکھیں، کیسے دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، کیسے اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو یہ واقعی ایک قابل تحسین عمل ہے۔ سہیل صاحب، کوئی ایسا کام، ایک کام آج جس پہ آپ پرائڈ فیل کرتے ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں ہیپی ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں پرسیکیوشن میں مین جو ہے ایک بلیسفیمی کے کیسز ہیں، اور ادارے کے سٹارٹ میں میرے پاس ایک کیس آیا اور پوری فیملی پر یہ 295 کا کیس تھا، اور پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 5 سال کے بچے پر بھی FIR ہوئی، اور وہ 5 فیملی ممبر تھے۔ 2023 میں یہ کیس ہوا، اور کیس وہ میرے پاس ادارے میں آیا تھا۔ تو خداوند کے فضل سے تقریباً 40 ڈیز کے اندر میں نے دونوں میاں بیوی کو میری لیگل ٹیم نے جیل سے رہا کروا دیا۔ اس میں زاہد نذیر ایڈوکیٹ صاحب تھے، نپولین قیوم صاحب ساتھ تھے، اور دوست تھے، ریاض انجم صاحب تھے۔ ان ساری جو میری لیگل ٹیم تھی، انہوں نے اس کو جیل سے نکلوایا، کام کیا۔ تو تب میرے والد صاحب نے کہا تھا، جب ہم جیل سے ان کو لے کے آئے رات کو، تو میرے والد صاحب نے کہا آج مجھے تیرے تے فخر ہے کہ یہ 8-8 10-10 سال لوگ جیلوں میں رلتے ہیں، اور آپ نے 40 ڈیز کے اندر، یہ خداوند کی شکر گزاری ہے اور اس کا فضل ہماری ٹیم پر تھا کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا، اور ان لوگوں کو کوئکلی جسٹس ملا، اور وہ بے گناہ تھے، ان پہ جھوٹا الزام تھا، وہ ان پڑھ تھے بیچارے، اور ان کو جسٹس بڑی جلدی مل گیا تھا۔ کیا بات ہے سہیل صاحب، یہ تو آپ کا پرائڈ ہوا، کوئی آپ کو ریگریٹ آج کے دن تک کہ یہ میں کرنا چاہ رہا تھا یا کرنا چاہتا تھا، ابھی تک نہیں کر سکا؟ کچھ کیسز ایسے آ جاتے ہیں جس میں دل کرتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور وہ آپ کی ایکسیس میں نہیں ہوتا، اس میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور سم ٹائم فنانشیل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو بیریئرز ہیں، جب یہ اس کام کو نہیں کرنے دیتے تو ریگریٹ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریگریٹ میں ہے، لیکن اس میں بھی خدا کی کوئی مرضی ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہر کام میں اس کی جو مرضی ہے وہی پوری ہوتی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں ریگریٹ ضرور ہوتا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وقت پر ہی وہ ہر کام میں سرفرازی دیتا ہے۔ بے شک ناظرین، یقیناً کامیابی خداوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سرفرازی نہ پورب سے آتی ہے نہ پچھم سے، بلکہ یہ خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ سہیل صاحب، آپ آج اس پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری میں ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ بڑی خوش نصیب ہے اس حوالے سے کہ ان کے پاس بہت سورسز ہیں۔ ان کے پاس آج باپ بھی اتنا مہنگا فون نہیں رکھتا، اس سے مہنگا فون اس کے بیٹے کے پاس، اس کے بچوں کے پاس ہوتا ہے، تو ان کے پاس وسائل، سورسز ان کے ہاتھ میں ہیں، اور جتنا اس کو پازیٹیو یوز کریں گے اتنا ہی وہ اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں طارق صاحب، آپ کے جب ہم اسٹرگلنگ دور میں تھے، ہمارے پاس یہ وسائل نہیں تھے،
اور ہم نے بڑی اسٹرگل کی اس حوالے سے. ان بچوں کو چاہیے, آنے والی نسل کو چاہیے, جنریشن کو چاہیے کہ ان چیزوں کا پازیٹیو استعمال کریں, اور زیادہ ٹک ٹاکس اور فیم کی بجائے, شارٹ کٹ لینے کی بجائے کوشش کریں کہ اس سے پازیٹیوٹی لیں اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹس لیں. اور آپ جس طرح اب ایزی ایکسیس ہے, جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس پوری دنیا ہے, یہ گلوبل ویلیج ہے اور وہ بہت بینیفٹس لے سکتے ہیں ان چیزوں سے. اس کو پازیٹیو یوز کریں, بجائے کہ اس میں سے یہ نہ ڈھونڈیں کہ میرے لائکس اور فالورز, ان چکروں سے نکلیں اور ایجوکیشن کی طرف فوکس کریں, کیونکہ تعلیم سے ہی جہالت ختم ہوگی, اندھیرے ختم ہوں گے. جب تعلیم ہوگی, اور تعلیم کو زیادہ اسے لینے کے لیے, نالج لینے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, آزادی ہے, آپ وہاں سے بینیفٹس لیں اور پوری دنیا میں آپ راج کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کا اور اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے ہیں. میں دی ٹروتھ نیوز کو اور ساری ٹیم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. طارق صاحب, آپ نے, آپ کی ساری ٹیم نے, جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں, اور ساری ٹیم جو سامنے نہیں ہے ہمارے ساتھ, جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے, تاکہ آپ اسی طرح لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکیں اور دوسروں کے لیے آپ برکت کا باعث بنیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ سب کے لیے ایک بلیسنگ کا سبب اور انفارمیشن کا سبب اور نالج کا سبب, اور سب سے بڑھ کر سہیل حابل صاحب کے تجربات کو جاننے کا سبب بنا ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے ہم باقاعدہ طور پر سہیل صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مختصر وقت میں ہماری اس کال کو ریسیو کیا اور آپ ہمارے پاس آئے. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے اس کارواں کا حصہ بنتے رہیں گے, اور یہ سفر جو ہے, سچ کا سفر, سچ کی تلاش, یہ جاری رہے گی. اور ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دیجیے گا. آج کے اس پروگرام کا دورانیہ ختم ہوتا ہے. آئندہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے طارق سراج چودھری کو اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.